جو نہ کہ شور مچانے والی کیفیت صرف مردوں میں پائی جاتی ہے، خواتین میں نہیں۔ تمام مردوں کو اس پوزیشن پر شور ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی مشق کے بعد اپنے حالات پر قابو پا لیتے ہیں۔ میئر بھی اپنے آدمی سے کہتا ہے، اس خاتون پر نظر رکھو وائلا۔ یہ کہہ کر میئر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ان کا بیٹا وائلا کا بیگ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وہاں سے کوئی آئلہ تلاش کرتا ہے۔ یہ ڈیوائس استعمال کرنے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ اچانک وہ آئلہ چالو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں سے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میئر کا بیٹا اس سے اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وائلا بھاگنے لگتی ہے، جہاں میئر کے بیٹے نے ساتھ سمیت ان کی تلاش شروع کر دی۔ پھر ٹاڈ نمودار ہوتا ہے، جو اپنی جھونپڑی سے کچھ آوازیں سننے لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھنے گیا تو پتہ چلتا ہے کہ آوازیں وائلا کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ ٹاڈ کے قریب آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میں ہوں، ڈرو نہیں اور یہاں چھپ جاؤ۔ یہ کہہ کر ٹاڈ نکلتا ہے اور ٹاڈ کے چاچا والد باہر آتے ہیں۔ اس کے والد اور چاچا اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ٹاڈ نے اپنے خیالات چھپانے کی پوری کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب وہ کسی طرح اپنے خیالات پر قابو پا لیتا ہے، تبھی میئر کا ایک بیٹا آتا ہے اور ٹیڈ پر شک کرنے لگ جاتا ہے، لیکن ٹاڈ کے والد نے میئر کے بیٹے کو واپس کرتے ہوئے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، کیوں نہ کہ ٹاڈ کے والد اور چاچا نے اس کے خیالات پڑھے اور دیکھے۔ چنانچہ وہ لڑکی وائلا کو دیکھنے کے لیے جھونپڑی میں آتے ہیں، جبکہ ٹاڈ کے والد اس کے چاچا چاہتے تھے کہ لڑکی طویل میئر کو دی جائے، لیکن ٹاڈ ایسا نہیں کرتا چاہتا ہے بلکہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو ٹاڈ کے والد ایک گاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ وائلا کو محفوظ درست رکھا جا سکے۔ ٹاڈ اس گاؤں کے بارے میں سن کر حیران رہ گیا، کیوں نہ کہ اسے بھی اب بتایا گیا ہے کہ کیوں نہ کہ اس گاؤں کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی نے اس سے نکلنے کی کوشش کی، وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ تو ٹاڈ کے والد اسے جاننے کو کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود ٹاڈ وائلا کو محفوظ رکھنے پر راضی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے۔ ٹاڈ کے والد نے جاتے ہوئے اسے بتایا، میرا بیٹا جلدی کرو اور دیر نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کی ڈائری بھی اس کے حوالے کر دی۔ میئر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی پہلے ٹاڈ کے جانے کے قابل ہو جائے پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وائلا اپنی بائنگ سٹارٹ کرتی ہے۔ اپنی بیگ سٹارٹ کرنے کے بعد اپنا بیگ سٹارٹ کرتی ہے اور تیزی سے وہاں سے نکلتی ہے۔ میئر یہاں پر وائلا کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن میئر کو روکتے ہوئے ٹاڈ کا چاچا زخمی ہو جاتا ہے، اسے گولی لگتی ہے اور وائلا اپنی موٹر سائیکل سے دوڑتی ہے۔ اب ٹاڈ بھی اپنے والد کے کہنے پر اس کی پیروی کرتا ہے۔ ٹاڈ اور وائلا میئر کے آدمیوں سے بچنے کے لیے بہت اونچائی سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ ایسے کرتے ہوئے ٹاڈ کا گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ گھوڑا اتنا زخمی ہے کہ پھر درد ہوتا ہے۔ اس کے درد کو دور کرنے کے لیے ٹاڈ اسے مار ڈالتا ہے۔ میئر اب ٹاڈ کے والد کے خیالات سے جانتا ہے۔ وہ وائلا اور ٹاڈ اس گاؤں میں جا رہے ہیں، چنانچہ وہ ٹاڈ کے والد کو قیدی بنا کر ان دونوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ میٹرک وہاں پانی میں شکار کرنے جاتا ہے تاکہ وہ کھا سکے۔ وہ دونوں بعد میں کھاتے ہیں۔ وہ تیز بارش کی وجہ سے ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ پھر وائلا ٹاڈ کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگتی ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے جب میرے والدین میرے ساتھ خلائی جہاز میں اڑ رہے تھے، پھر زمین پر خلائی جہاز کے گرنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ میں اس دنیا میں کھو گیا تھا اور اپنی توقعات واسطہ کی گئی، جیسے جیسے ہماری زندگی بہتر ہونے لگی اس زمین پر اتریں گے۔ وہ جب ہی مجھے دیکھتے ہیں مجھے یہاں رہنے کے لیے پناہ بھی ملے گی، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے جو سنا وہ جھوٹ تھا۔ وائلا کو پریشان اور زخمی دیکھ کر ٹاڈ کا دل بھی نرم ہو گیا اور وہ اس طرح متوجہ ہونے لگتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وائلا کی طرف کوئی اچھا جواب نہیں آ رہا، جو نہ کہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ یہاں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ اس میں مشکل پا کر وہ وائلا سے دور بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے دن وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت سے ایلین موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر ملکیوں کی طرف آباد تھا، جیسے وہ اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ پھر بہت سے غیر ملکی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ٹاڈ اپنے چاقو سے ایک اجنبی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وائلا ٹاڈ کو
بتاتی ہے کہ جب وہ وہاں ایک اجنبی کو مارنے والا ہوتا ہے تو اس سے بہت پر اسے مت مارو۔ یہ سن کر اجنبی واپس لوٹ آتے ہیں۔ تب وائلا بہت حیران ہے کیوں نہ کہ میئر نے اسے بتایا کہ ہم نے یہاں رہنے والے تمام غیر ملکیوں کو مار ڈالا۔ یہ اجنبی یہاں کیسے ہے؟ اس نے اس پر حملہ کیا کیونکہ پر ٹاڈ وائلا سے کہتا ہے کہ ان اجنبیوں کے بارے میں مت سوچو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، کیوں نہ کہ سب میری ماں اور ہمارے گاؤں کی تمام خواتین کے قاتل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ آخر کار ان گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹاڈ اس گاؤں میں بچوں اور خواتین کو بھی دیکھتا ہے اور یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کیوں نہ کہ ٹاڈ اس سے پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں بتائی گئی تھی، کیوں نہ کہ نہ ہی وہ بتایا گیا ہے کہ یہاں خواتین بھی رہتی ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے میئر ایک خاتون ہے۔ وائلا اور ٹاڈ میئر کو اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں۔ یہ سن کر میئر نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ وائلا کو گھر میں لے گئی، اس کے ساتھ بات کرنے ہی لگتی ہے۔ تبھی لوگ گھر میں باہر نکلنے لگتے ہیں، ٹاڈ کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی میئر وہاں آتا ہے اور انہیں جانے کا حکم دیتا ہے اور وہ ان دونوں کو گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ میئر نے وہاں دونوں کو بتایا کہ بری کالونی تو وائلا کو وہاں جا کر چیک کرنا پڑے گا، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خلائی جہاز ہو سکتا ہے۔ وائلا کہتی ہے ہم کل اسے ڈھونڈنے نکلیں گے۔ اب ٹاڈ سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے سود تو وہ وائلا کے پاس جاتا ہے، اپنی ماں کی ڈائری پکڑتے ہوئے وہ یہاں وائلا سے کہتا ہے کہ اب مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا آپ مجھے یہ پڑھ کے دے سکتی ہیں؟ اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ پھر وائلا نے وہ ڈائری اسے پڑھ کر سنائی۔ پھر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک خواتین ٹاڈ کی ماں کو غیر ملکیوں نے نہیں بلکہ میئر نے مارا تھا، جس کے پہلے ذکر کیا گیا۔ یہ شور شرابہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں۔ پھر وہ میئر پریشان ہو جاتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے فتنے سے بچنے کے لیے تمام لوگوں کو استعمال کیا۔ اس نے ان تمام عورتوں کو قتل کیا۔ اب صرف وہی لوگ رہتے ہیں میئر کے ساتھ، وہ لوگ جو مثبت، صاف ستھرے اور اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہ سوچ کر ٹاڈ میئر پر غصہ آنے لگتا ہے، وہ اتنا جارحانہ ہو جاتا ہے اسے مارنے کے لیے اب میئر کے پاس جاتا ہے۔ اس میئر کی وجہ سے اس کی ماں نہیں رہی اور اسے آج تک ماں کا پیار نہیں ملا اور اب تک اس کی غلط فہمی میں رکھا گیا تھا، کیوں نہ کہ اس کی ماں کو غیر ملکیوں نے مار ڈالا تھا۔ میئر بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب گاؤں والوں نے اس کی آواز سنی، پھر انہیں معلوم ہوا کہ میئر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے ہتھیار نکال کر ان سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یا پھر پہنچتے ہیں۔ میئر سب سے پہلے گاؤں والوں کو اپنے خیالات سے زور پر ہتھیار ڈالنے کو کہتی ہے۔ ڈال اس بچنے کے لیے وائلا کا رخ کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وائلا نے وہاں ایک آدمی کو باندھ رکھا ہے۔ دراصل یہ شخص وائلا کو مارنے آیا تھا لیکن اس نے اسے یہاں باندھ دیا۔ اب وائلا یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ جب وہ دونوں بھاگتے ہیں تو وہاں ایک پادری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ٹاڈ کو پیچھے سے کچھ وار کیا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک جھونپڑی میں چھپ جاتی ہے۔ وہ پادری اس کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جھونپڑی سے ایک عورت نکلتی ہے جو بھی اسے روکتا ہے تو اس کی بندوق اٹھاتا ہے، کیوں نہ کہ یہاں ٹاڈ کے والد سے کہتا ہے اندر جاؤ، کیوں نہ کہ یہ آپ ہی ہیں جو وائلا نکال سکتے ہیں۔ جب ٹاڈ کا باپ اندر جاتا ہے تو ٹاڈ اپنے والد سے بہت ناراض ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس کے والد نے میئر کے بارے میں تھوڑا سا ذکر نہیں کیا۔ میئر نے ٹاڈ کی ماں کو قتل کیا۔ ٹاڈ کا باپ اسے مطمئن کرنے کے لیے دونوں کو بھاگنے پر مجبور کرتا ہے اور خود اپنے دماغ کی طاقت سے وائلا کا کلون بناتا ہے۔ میئر وائلا کا کلون دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن یہ جوش زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا، کیوں نہ کہ وہ کلون وائلا جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ پادری مسلسل ان پیروی کرتا ہے۔ ٹاڈ اینڈ وائلا پھر بھی ایک کشتی